عزیز طلباء کرام، آج کی ہم اس مختصر ورکشاپ میں عالمیہ دوم یعنی دورہ حدیث کی بخاری شریف جلد ثانی کے اہم مقامات پڑھیں گے، اور اسی طرح عالمیہ سال اول کی تحاوی شریف کے اہم امتحانی مقامات ہم پڑھیں گے۔ تو جو تحاوی کا نصاب ہے وہ ہے کتاب الصلاۃ تا کتاب الجنائز۔ تحاوی شریف کا کتاب الصلاۃ تا کتاب الجنائز ہے، اور میرے پاس جو چھاپا ہے وہ مکتبہ رحمانیہ کا ہے۔ جو میرے پاس چھاپا ہے اس کے مطابق صفحہ نمبر 90 پر کتاب الصلاۃ ہے تحاوی شریف کی۔ تو اس میں پہلا باب ہے باب الاقامت کیف ہی، صفحہ نمبر 90، صفحہ نمبر 91۔ اس کو ضرور دیکھیں۔ جیسے میں پہلے عرض کر دیتا ہوں ہمیشہ کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی کتاب کی تیاری کرنی ہو تو آپ اس کے کم از کم 10 12 15 پہلے 20 صفحات بالاستیاب دیکھیں۔ تو تحاوی شریف کے اندر بھی دو چیزیں ضروری ہیں۔ تحاوی شریف میں ایک تو نظر تحاوی جو ہوتا ہے اسے ضرور دیکھیں آپ۔ نظر تحاوی میں مثال کے طور پر جہاں پہ امام تحاوی قال ابو جعفر آ جاتا ہے، ذکر آ جاتا ہے، اور واختلفوا کا لفظ آ جاتا ہے، جہاں پہ خالفہم فی ذالک آخرون کا لفظ آ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے وذهبوا فی ذالک الی ما حدثنا، اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ نظر تحاوی ہوتی ہے۔ یا مثلا امام ابو جعفر تحاوی رحمۃ اللہ علیہ یوں کہتے ہیں قال ابو جعفر۔ اب یہ قال ابو جعفر جو جہاں پہ یہ لفظ آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اپنا مذہب ذکر کرنا چاہتے ہیں، اپنی جو ان کے نزدیک جو مذہب راجی ہوتا ہے اس کو وہ ذکر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ کسی مذہب کا رد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر وہ یوں کہتے ہیں قال ابو جعفر فذهب قوم، تو فذهب قوم سے وہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ وہ کس مذہب کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو کتاب الصلاۃ جو کتاب الجنائز تک ہے، یہاں جتنے بھی قال ابو جعفر آ جائیں، جتنے بھی خالفہم آخرون آ جائیں، جتنے بھی فذهبوا الی وغیرہ اس طرح کے الفاظ آ جائیں، وہ مذاہب کا ذکر ہوتا ہے، اور مذاہب والی ہی حدیثیں ذکر پرچے میں آتی ہیں۔ وہاں پہ ائمہ کے اختلاف مع دلائل کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے باب الاذان ہے، یہاں صفحہ نمبر 91 میں۔ تو اب یہاں پہ باب قول المؤذن فی اذان الصبح، اس میں اختلاف ہے کہ صبح کی اذان میں کون سے کلمہ اضافہ کیا جائے گا، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر یہاں ایک عبارت ہے فکان ھذا القول عندنا اصح القولین، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کلمات اذان کے بارے میں کون سا قول اصح ہے؟ فکان ھذا القول عندنا اصح القولین، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں یہاں پر یہ آتا ہے کہ واحتجوا فی ذلک بما حدثنا ابو بکر، یہ صفحہ نمبر 90 پر ہے۔ تو اس پوری عبارت کو ضرور دیکھیں، اور یہاں پر جو اختلاف ہے یہ امتحانی مقام ہے، یہ گزشتہ سال کے پرچے میں آیا ہوا ہے، آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس پرچے موجود ہیں تو ان میں یہ سوال آیا ہوا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے ضرور دیکھیں۔ باب الاذان کے اندر یہ پہلا آیا ہوا ہے، پھر آگے آیا ہوا ہے وخالفهم آخرون فی موضعین احدهما ابتداء الاذان فقال ينبغي ان يقال في اول الاذان اللہ اکبر، اور آگے آ رہا ہے واحتجوا فی ذلک بما حدثنا ابو بکر وعلی بن عبد الرحمن واللفظ لابی بکرۃ۔ یہ ان تمام کو اچھی طرح سے دیکھیں، ان کی تشریح بھی دیکھ لیں۔ آگے صفحہ نمبر 91 پر باب الاقامت کیف ہی، اقامت کیسے کہی جائے گی۔ جو اذان کے بعد نماز ہوتی ہے، اور نماز میں پھر امام کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوتے ہیں وہ اقامت پڑھتے ہیں، اور اقامت کے جو کلمات ہیں وہ ہمارے نزدیک تو مثنی مثنی ہیں، یعنی وہ مفرد نہیں ہیں، دو دو دفعہ ان کو کہا جائے گا، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو دو دفعہ۔ لیکن بعض ائمہ کے نزدیک جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ مفرد ہیں، اور وہاں پر پھر حی علی الصلاۃ جس کو حولین کا جو ہے وہ حوقلین کہتے ہیں، یہ جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ ایک دفعہ، اور اسی طریقے سے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ یہ 2 دفعہ۔ تو اس میں کلمات اقامت جو ہیں یہ مقرر ہیں، مثنی مفرد ہیں، اس بارے میں اختلاف ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے باب قول المؤذن فی اذان الصبح للصلاۃ، یہاں پر صفحہ نمبر 94 پر عبارت ہے قال ابو جعفر کرہ قوم ان یقال، کرہ قوم ان یقال، یہ امتحانی مقام ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور اسی میں پھر آگے آ جاتا ہے وخالفہم فی ذلک آخرون، صفحہ نمبر 94 پر ہے میرے پاس مکتبہ رحمانیہ سے، باب قول المؤذن فی اذان الصبح الصلاۃ، ٹھیک ہے، للصلاۃ، یہ صبح کی اذان میں کلمات کا اضافہ۔ اب اس میں مکمل حدیث کا ترجمہ، پھر فریقین کا اختلاف ہے کہ آیا
وہ جو کلمہ ہے وہ کتنا اس کا اضافہ کیا جائے گا۔ اور پھر آگے اذان فجر وقت سے پہلے دینا صفحہ نمبر 95 پر، کہ آیا اگر کسی آدمی نے وقت سے پہلے اذان دے دی تو ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ ہمارے نزدیک نہیں ہوگی۔ بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ اگر اذان صبح صادق سے پہلے اذان صبح قاضی میں دی جائے تو ہو جاتی ہے۔ یہاں پھر امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظر بیان کی، قال ابو جعفر فذا بقوم، یہ صفحہ 95 پر ہے، اس کو ضرور دیکھیں، اذان فجر وقت سے پہلے دینا، ٹھیک ہے۔ آگے صفحہ نمبر 98 پر ہے ما یستحب للرجل ان یقولہ اذا سمع المؤذن، کہ آدمی کے لیے کیا مستحب ہے، اذان کا جواب کس طریقے سے دیا جائے۔ اذان کا جواب، اذان کے کلمات کا جواب اذان کے ہی کلمات سے دیا جائے، مثلا اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر سے دیا جائے، یا تبدیل ہیں۔ پھر اس میں اصل میں اختلاف آ جاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر، کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا جواب کیا ہے۔ اس طریقے سے صبح کی اذان کے وقت الصلاۃ خیر من النوم کا جواب کیا ہے، تو یہ اس کو ضرور دیکھیں۔ اسی طریقے سے پھر صفحہ نمبر جو ہے وہ 107 پر ہے، اچھا صفحہ 100 پر مواقیت الصلاح ہے، نمازوں کے اوقات ہیں۔ اب میری بات ذہن میں رکھیں، جو نمازوں کے اوقات ہیں 5 نمازیں ہیں، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب اور عشاء کی، سب کو پتہ ہے۔ ان کے دو تین اوقات ہیں، ایک ان کا اول وقت ہے، ایک ان کا آخری وقت ہے، اور ایک ان کا مکروہ وقت ہے۔ تو یہ امتحانی مقام ہے، ان کو ضرور دیکھیں، اول وقت اور اسی طریقے سے پھر جو ان کا مستحب وقت ہے، پھر ان کا جو مکروہ وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالخصوص جو صبح کا وقت ہے، کہ صبح کے وقت میں کس وقت میں نماز ہوگی، اور اسی طریقے سے پھر ظہر کا جو آخری وقت ہے اور عصر کا جو پہلا وقت ہے، اس میں اختلاف ہے، مثل اور مثلین کا، اس کو ضرور دیکھیں۔ اسی طریقے سے جو مغرب کا وقت ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو مغرب کے وقت میں کیا اختلاف ہے؟ مغرب کے وقت میں یہ اختلاف ہے کہ مغرب میں جو غلس ہے، اس سے مراد کیا ہے، جس کو شفق کہتے ہیں، شفق کی مقدار میں، شفق کی تعیین میں، شفق کے مصداق میں احناف کا اور احناف میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے، اور دیگر ائموں کے ساتھ بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے یہاں ایک نماز آتی ہے، باب الجمع بین الصلاتین کیف ہوا، 107 پر، کہ دو نمازوں کو جمع کرنا کیسا ہے، آیا دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو دو نمازوں کو جو ہے وہ صورتاً تو جمع کر سکتے ہیں، فعلاً جمع نہیں کر سکتے۔ یعنی صورتاً یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ دونوں کو یعنی ایک کو آخر وقت میں پڑھا جائے، دوسرے کو اول وقت میں پڑھا جائے، اور فعلاً مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں کو پڑھا جائے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، باب صلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ الوسطیٰ کا مصداق کیا ہے، اس کو ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے صفحہ نمبر، اللہ آپ کو نیکی دے، 100، ہاں، تو یہاں یہ باب اوقات الصلاۃ میں جو ہے نا، اختلف الناس فی خروج وقت المغرب، صفحہ نمبر 105 پر، کہ لوگوں نے اختلاف کیا مغرب کے وقت کے خروج میں، یہاں لوگوں سے مراد ائمہ ہی ہیں۔ تو یہ صفحہ نمبر 105 پر کتاب المواقیت میں اوقات صلاۃ میں فی خروج وقت المغرب، اس کو ضرور دیکھ لیں۔ اس طریقے سے صفحہ نمبر جو ہے وہ 107 پر ہے، کہ جو ہے وہ وقد روی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عشاء کی نماز کا وقت کس وقت تک چلتا ہے، کس وقت رہتا ہے، افضل وقت کون سا ہے؟ آیا عشاء کی نماز کا وقت تو صبح صادق تک ہوتا ہے، اور رات جو پوری ہے، اس پوری رات کے اندر کتنے وقت تک اس کا نماز کا وقت باقی ہے، اور کون سے وقت میں عشاء کی نماز کو پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے، یا مثال کے طور پر جو ہے وہ اس میں زیادہ ثواب ہے یا مکروہ ہے، اس میں اختلاف ہے ائمہ کا، اس کو ضرور دیکھیں۔ اس طریقے سے باب الجمع بین الصلاتین کیف ہوا، 110 صفحے پر ہے، حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ضرور دیکھیں۔ قالوا وفی ھذا الحدیث الی آخری، ترجمہ اس کا ضرور دیکھیں۔ صفحہ نمبر 111 پر واما وجہ ذالک، نظر طحاوی ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے پھر باب صلاۃ الوسطیٰ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، اور اس میں جو حدیث زبر ہے، حدیث زبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 136 صفحے پر ہاں ٹھیک ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ حدیث 136 صفحے پر نہیں ہے یہ حدیث زبر، یہ حدیث زبر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تقریباً یہ بن جاتی ہے صلاۃ الوسطیٰ والی، یعنی 111 پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ تقریباً باب رفع الیدین، 128 صفحے پر، اس میں حدیث سعید ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آیا ہاتھوں کو جو ہے وہ رکوع کے وقت رفع یدین کا مارکۃ الحرام مسئلہ ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جو دور حدیث میں پڑھ رہی ہیں بچیاں بچے،
اور اس طریقے سے مشکات والے ہیں، تو ان کو پتہ ہوگا۔ تو یہ مرکۃ الآراء مسئلہ ہے ہمارا، اور امام شافعی کا زبردست قسم کا اور دیگر ائمہ کا بڑا ہی زیادہ اختلاف ہے، اور احادیث مشہور ہیں، ضرور دیکھیں اس کو۔ اور اس میں امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ نظر طحاوی کے نام سے مشہور ہیں، امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں قال ابو جعفر فذهب قوم۔ اب یہ قال ابو جعفر سے نظر طحاوی ہے، اس کو ضرور دیکھیں کہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ اس رفع دین والے مسئلے میں اپنا موقف کیا دیتے ہیں، ان کا اپنا موقف کیا ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اچھا، اسی طریقے سے یہاں صفحہ نمبر 155 ہے، باب القنوت فی صلاۃ الفجر وغیرہ، اس کو ضرور دیکھیں۔ باب ما یبدأ بوضع فی سجود الیدین او الرکبتین۔ اب یہاں پر ایک حدیث آتی ہے صفحہ نمبر 162 میں، میں حدیث کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ پھر جس وقت میں آپ اس کو یاد کرنا چاہیں تو پھر آپ کو ذہن میں آ جائے۔ یہاں حدیث نمبر 1476، 1477، 1478 اور اسی طریقے سے ان کے آخر میں پھر آ رہا ہے فقال قوم ھذا الکلام محال، ٹھیک ہے، اور آگے آ رہا ہے فذهب قوم الى ان اليدين يبدأ بوضعهما في السجود قبل الركبتين وخالفهم بذلك آخرون فقالوا بل يبدأ بوضع الركبتين قبل اليدين واحتجوا في ذلك، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث آ رہی ہے جو حدیث نمبر ہے، اللہ آپ کو نیکی دے جی، حدیث نمبر 1478، اس میں یہ آ رہا ہے، الفاظ آ رہے ہیں اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر۔ یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فلا یبرک کما یبرک البعیر، یہ امتحانی مقام پرچے میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ضرور دیکھ لیں۔ اور اسی طریقے سے پھر صفحہ نمبر 194 پر صلاۃ الخوف ہے، نماز خوف کا طریقہ کیا ہے کہ اگر دشمن کے حملے کا خوف اور خطرہ ہو تو نماز کو کیسے پڑھا جائے۔ اس طریقے سے صلاۃ الکسوف جو ہے اس کو کیسے پڑھا جائے گا، صلاۃ الکسوف جو ہے وہ اس کا معنی کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا باب القراءۃ فی صلاۃ الکسوف کیف ہی، ٹھیک ہے، باب التطوع باللیل والنہار کیف ہوا، اس کو ضرور دیکھیں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد جو ہے پھر آگے چلیں، آگے تقریباً آپ چلیں صفحہ نمبر، اللہ آپ کو نیکی دے، مشہور میں بتا دیتا ہوں پھر آپ خود اس میں دیکھ لینا، باب صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز جو ہے، اس سے پہلے ہاں یہ صفحہ نمبر 222 میں ہے، باب صلاۃ الصحیح خلف المریض، اگر امام جو ہے وہ بیمار ہو، اس کے پیچھے نماز تندرست پڑھنے والے کا کیا حکم ہے، اس کو ضرور دیکھیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور اس طریقے سے خلف من یصلی تطوعا، وہ جو آدمی کے جو ہے وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے کسی کا نماز کی اقتداء کرنا آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر آگے جو ہے صفحہ نمبر 265 پر ہے باب المرور بین ید المصلی هل یقطع علیہ ذلک صلاۃ ام لا، کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سے کوئی گزرتا ہے تو آیا اس کی نماز ختم ہوگی یا نہیں ہوگی، امتحانی مقام ہے، اختلافی مسئلہ ہے، ضرور اس کو دیکھیں۔ باب الفخذ هل هو من العورہ ام لا، یہ دیکھیں نا، یہ مرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ یہ جو ران ہے، ران فخذ، ران جو ہے آیا یہ سطر میں سے ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بس تو یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتا دی ہیں، اب ان میں سے بہت ساری چیزیں رہ بھی گئی ہیں، مثال کے طور پر باب الصلاۃ فی ثوب الواحد، باب الصلاۃ فی آتان الابل، اچھا اس طریقے سے باب الصلاۃ فی القعبہ، باب من صلی خلف الصف وحدہ، یہ اس طرح کا جو ہے ان میں ترجمہ ہے، ان میں اختلاف نہیں ہے۔ تو جتنے بھی اختلافی مسئلے ہیں وہ سارے کے سارے آپ ضرور دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے میرے پاس جو ہے خلاصہ طحاوی کے نام سے ایک PDF ہے، انشاءاللہ میں وہ گروپ میں بھیج استفادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے نظر طحاوی اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب جو کہ مشہور ہے معانی الاثار کے نام سے، اس میں جو در و حدیث کی بچیوں کا جو حصہ ہے کتاب الصلاۃ سے لے کر کتاب الجنائز تک، وہ میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دی ہے، اور پھر آپ اس کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ دن آپ کے بہت تھوڑے ہیں تو اس لیے بہت سارا وقت ہم سے چلا گیا ہے، تو اب کوشش یہ ہے کہ آپ کا وقت جو ہے وہ بچایا جائے۔ اب دور حدیث کی جو بچی ہیں بخاری شریف کا جو ہمارے پاس نصاب ہے وہ ہے اللہ آپ کو نیکی دے کتاب المغازی، اور پھر آگے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے تقریباً اللہ آپ کو نیکی دے کتاب الاطعمہ سے کتاب الرقاق تک، اور پھر کتاب الرد علی الجہمیہ سے آخر تک، ٹھیک ہے جی۔ اب شروع کرتے ہیں کتاب المغازی کو۔ ایک بات پھر وہ یاد میں پھر وہ بات دہراؤں گا کہ کوئی بھی کتاب کو آپ شروع کریں تو اس کے 20-25 صفحات آپ بالاستیعاب دیکھیں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو طرز استدلال ہے وہ دیگر ائمہ سے بہت مختلف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں تو پہلے وہ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، وہ ایک باب قائم کرتے ہیں، پھر اس باب کے تحت احادیثوں کو لے کر آتے ہیں۔
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو ترجمۃ الباب ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پرچے میں جب بھی سوال آتا ہے آپ احادیثوں کو دیکھیں، سب سے پہلے ترجمۃ الباب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی آپ پرچہ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ مثال کے طور پر جو ہے وہ اس کا ذکر ہوگا، کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہے ترجمۃ الباب کا ذکر ہوگا، اور ترجمۃ الباب کے بعد جو ہے پھر مثال کے طور پر جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ حدیث کا ذکر ہوتا ہے۔ اب ترجمۃ الباب جو ہوتا ہے، ترجمۃ الباب میں واقعات ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر جو ہے مسائل کو ذکر کرتے ہیں اور اسی کے متعلقہ حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ پھر بسا اوقات وہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اختلافی ہوتا ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے، تو پھر ہمیں یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم اس مسئلے کے اندر ائمہ کے اختلاف کو بھی ذکر کریں، اور احناف علیہم الرحمہ کے نزدیک جو مسئلہ راجح ہے اس کی وجہ ترجیح کو بھی بیان کریں۔ ظاہر ہے دیگر ائمہ بھی اپنے دلائل رکھتے ہیں، ان کی بھی حدیثیں ہوتی ہیں اور ہماری بھی حدیثیں ہوتی ہیں، تو ان احادیث میں سے ہمارا مذہب جو راجح ہے وہ کیوں راجح ہے، اس کی وجہ کیا، اس کو وجہ ترجیح کہتے ہیں۔ جو وجہ ترجیح جو ہوتی ہے اس کو بیان کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو مثال کے طور پر میں ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ ایک حدیث پڑھ لیتا ہوں۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذبائح کے اندر سے وہ سوال ذکر یوں کرتے ہیں، باب ذبیحۃ الاعراب ونحوہم۔ اب اس کے پھر اس کے بعد وہ حدیث ذکر کرتے ہیں، حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا اسامہ بن حفص المدنی عن حشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان قوما قالوا للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان قوما یاتوننا باللحم لا ندری جی اذکر اسم اللہ علیہ ام لا۔ اب دیکھو نا، یہ اس طرح کی پہلے باب قائم کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر اس کے بعد دلیل ملا ہے، دلیل یعنی حدیث بعد ملا ہے۔ تو خیر بہرحال اب کتاب المغازی سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہاں پہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر ہے تو یہ تمام غزوات کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ غزوہ سب سے پہلے جو غزوۃ العشیرہ اور عسیرہ ہے، یہ امتحانی مقام ہے، صفحہ 37 پر ہے، میرے پاس کتاب جو ہے چھاپا جو ہے وہ رحمانیہ کا ہے، اس کو ضرور یاد کریں۔ اور اس طریقے سے پھر غزوہ بدر کے متعلق، غزوہ بدر کے میں جو بدری صحابہ کی تعداد ہے وہ کتنی ہے، اس میں اختلاف جو ہے ائمہ کا، اس کو ضرور دیکھیں، اور باب عدت اصحاب بدر، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے جتنے بھی واقعات اور غزوات ہیں یہ تو آپ کو ان کی تاریخ اور سن ضرور یاد ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر غزوہ احد کب ہوا، غزوہ بدر کب ہوا، خیبر کب ہوا، حدیبیہ کب ہوئی، تبوک کب ہوا، غطفان کب ہوا، اور اسی طریقے سے جو ہے بئر معونہ کب ہوا، اور بنو نذیر کا واقعہ کب ہوا، اور غزوہ خندق کب ہوا، یہ جتنے بھی فتح مکہ کب ہوا، صلح حدیبیہ کب ہوا، ان کی آپ کو تاریخیں ضرور یاد ہونی چاہیے کم از کم۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث آ جاتی ہے اور جو بنات کے میں جو مسائل آتے ہیں وہ اختلافات بہت کم آتے ہیں، ان میں حالات پوچھے جاتے ہیں، واقعات پوچھے جاتے ہیں، شان نزول پوچھے جاتے ہیں، اور مثال کے طور پر بئر معونہ کا واقعہ بہت بار بار پرچوں میں آیا ہوا ہے، پچھلے پرچوں میں۔ تو صفحہ نمبر 37 پر ہے باب غزوۃ العشیرہ اور عسیرہ، اس کو ضرور دیکھیں۔ پھر صفحہ نمبر جو ہے وہ 38 39 میں ہے باب عدت اصحاب البدر، ان کو ضرور دیکھیں۔ پھر آگے جو ہے نا یہ تقریباً اس میں پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ حدیث بنو نذیر و مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 49 پر ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر آگے جو ہے نا صفحہ نمبر 60 پر جو ہے یہ مشہور باب قائم کیا گیا ہے، غزوۃ الرجیع و ریل و ذکوان، باب و غزوۃ الرجیع و ریل و ذکوان۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ جو ریل اور ذکوان ہے یہ غزوہ رجیع اور عزل اور قارہ کے بئر معونہ کے متعلق کیا وضاحت ہے، یعنی یہ جو غزوۃ الرجیع ہے یہ ریل اور ذکوان جو ہے اس سے مراد ہے غزوۃ الرجیع، اور عزل اور قارہ سے متعلق بئر معونہ کا واقعہ ہے۔ تو عزل اور قارہ سے متعلق بئر معونہ کا جو واقعہ ہے وہ اس کی وضاحت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں آپ پرچے میں جو حدیث آئی ہوئی ہے، یہ گزشتہ پرچے میں جو حدیث آئی ہوئی ہے وہ حدیث آئی ہوئی ہے 1491 حدیث جو ہے، جو کہ حدیث ہے، اللہ آپ کو نیکی دے، حدیث یار یہ جی حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا حمام عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ قال حدثنی انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث خالہ اخ لأم سلیم فی 70 راکبا وکان رئیس المشرکین عامر بن طفیل۔ یہ حدیث آئی ہوئی ہے پرچے کے اندر، اس میں بئر معونہ کا واقعہ ہے۔ پھر یہ بھی آ رہا ہے کہ سیدنا جو ہے وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو کا نام کیا تھا، ان کا نام کیا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے یہاں پھر حدیث کے اندر، تو اس کا ترجمہ ضرور دیکھیں۔ اور غزوۃ الرجیع والے جو باب ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور دیکھنا بھی ہے۔
اس کے بعد غزوہ خندق ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اور پھر آگے آ ہے غزوۃ ذات الرقاع، صفحہ جو ہے 67 پر ہے، یعنی میرے پاس جو چھاپا ہے اس کے مطابق صفحہ 67 ہے، غزوہ ذات الرقاع۔ غزوہ ذات الرقاع جو ہے وہ کس غزوے کا نام ہے، اور جو ہے یہ کس سن میں ہجری میں ہوا ہے، اور اس میں کن لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا گیا تھا۔ باب غزوۃ ذات الرقاع وهي غزوۃ محارب جی خصفت من بنی ثعلبۃ من غطفان فنزل نخلا وهي بعد خیبر، یہ خیبر کے بعد کا جو ہے وہ واقعہ ہے۔ لأن ابا موسیٰ جاء بعد خیبر وقال عبد الله بن رجاء اخبرنا عمران القطان عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في الخوف غزوۃ السابع غزوۃ ذات الرقاع۔ غزوہ ذات الرقاع غزوہ خیبر کو کہا جاتا ہے، تو یہ ضرور پڑھیں غزوہ خیبر میں کن کے ساتھ مقابلہ ہوا، یہ کس سن ہجری میں ہوا ہے، 7 ہجری میں ہوا ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اچھا اسی طریقے سے پھر آگے جو ہے وہ اللہ آپ کو نیکی دے، جو ہے وہ غزوہ ذات الرقاع جو ہے یہ غزوہ خیبر کو نہیں کہتے، یاد رکھیں، غزوہ خیبر الگ ہے، غزوہ ذات الرقاع الگ ہے، میں بھول گیا ہوں، غزوہ ذات الرقاع اور ہے، غزوہ خیبر اور ہے۔ اچھا پھر غزوہ ذات الرقاع کے بعد آ رہا ہے غزوہ بنی المصطلق، اس کو ضرور دیکھیں۔ یہ غزوہ بنی المصطلق اس وجہ سے بھی مشہور ہے کہ جناب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی واقع افک کی، آگے آ بھی رہا ہے باب حدیث الافک، جو نبی کریم سیدنا عائشہ صدیقہ پر جو ہے وہ جھوٹی تہمت لگی تھی کہ جب آپ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے رہ گئی تھیں، اور قرآن مجید کی سورۃ نور کی آیتیں بھی اتری ہوئی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم وغیرہ، تو یہ غزوہ بنی مصطلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، اور اس وقت میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی تھیں، اور پھر کفار نے، منافقین نے، مشرکین نے جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے تہمتیں لگائی تھیں، تو لہٰذا یہ ضرور دیکھیں غزوہ بنی المصطلق کا مکمل واقعہ، اور پھر حدیث الافک جو ہے باب حدیث الافک 69 صفحے پر ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ غزوہ حدیبیہ کو مختصراً دیکھ لیجئے۔ اچھا آگے آ رہا ہے باب قصہ عقل و عرینا، صفحہ نمبر یہ ہے 73۔ اب یہاں ایک چیز کا خاص لحاظ ذہن میں رکھیں، یہ جو قصہ ہے، قصہ عقل اور عرینا کا واقعہ جو ہے، یہ عرینا کا واقعہ کون سا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیمار بھی ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں مدینہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ وہاں جا کے جائیں، اونٹ ہے ان کا پیشاب بھی پئیں، دودھ بھی پئیں، تو آپ پاک ہو جائیں گے، یعنی تندرست ہو جائیں گے۔ تو بعد میں پھر وہ ان اونٹوں کو بھگا کر لے گئے تھے، اور جو چرواہ تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مصلح بھی کیا تھا، اور ان کو اب یہاں پر یہ ایک مسئلہ جو اختلافی ہے وہ یہ ہے کہ جانور دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جانور کو کہا جاتا ہے مایوک اللحم، یعنی ایسے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور دوسری قسم کے وہ جانور ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے غیر مایوک اللحم، یعنی ایسے جانور کے جن کے گوشت نہیں کھایا جاتا۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، جیسے اب بھینس ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، یہ مایوک اللحم ہے، یہ ایسے جانور ہیں جن کے گوشت کھایا جاتا ہے، اور جیسے گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، مطلب مثال کے طور پر اس طریقے سے دیگر جو چیتا ہے، مردار جو ہیں، ان کے گوشتوں کو نہیں کھایا جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا ان کے دودھ کو، پیشاب کو پینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جاؤ ان کے پیشابوں کو بھی پیو، ان کے دودھوں کو بھی پیو، تو آپ جو ہے وہ تندرست ہو جاؤ گے۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس کو ضرور آپ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اسی طریقے سے پھر آگے غزوہ ذات القرد، اس کو بھی دیکھیں، آگے باب غزوہ خیبر آ رہا ہے، بالکل اس کو دیکھیں۔ عمرۃ القضاء کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضاء کب کیا تھا، اور پھر یہ سارے تقریباً سرایا ذکر ہیں ان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے غزوات ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے سرایا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کس غزوے میں شریک ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس سریے میں کس صحابی کو جو ہے وہ امیر بنا کر بھیجا، آخری سریے میں کس کو امیر بنا کر بھیجا، اس طرح بیر معونہ کا جو واقعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ذات الرجی، ریل اور ذکوان کے اس میں جو 60 صفحے پر میں نے آپ کو بتایا، اس کو ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو کتاب المغازی آپ کا ہو گیا ختم، اب ہم چلتے ہیں کتاب الاتمہ پر۔ اچھا کتاب الاتمہ پر جو ہے پہلے 2-3 بات دیکھ لیں، صفحہ 321 پر ہیں، 321، 322، 323، 324، 325، خاص طور پہ ان میں جو حدیث ہے باب الخبز المرقق والاکل الخوان والسفرہ، اب یہ 322 صفحے پر ہے، یہ امتحانی مقام بھی ہے، پرچے میں بھی آئی ہوئی ہے، تو اس میں کیا چیز آئی ہوئی میں ابھی آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں، بتا بھی دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس میں حدیث یہ آئی ہوئی ہے، حدیث آئی ہوئی ہے کہ ہاں یہ حدیث نمبر ہے 5386 حدیث۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابی عن یونس قال علی هو
اسقاف عن قتادة عن انس قال ما علمت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اکل علی سکرجۃ قط. سکرجہ کسے کہتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے. اچھا ولا خبز له مرقق قط ولا اکل علی خوان. خوان کسے کہتے ہیں؟ یہ ابھی پرچے میں آیا ہوا ہے سوال. تو سکرجہ پیالے کو کہتے ہیں، چھوٹے پیالے کو کہتے ہیں. خوان کسے کہتے ہیں؟ سفرہ کسے کہتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے یہ ضرور ان کا حکم کیا ہے یعنی کہ کھانے کا. اچھا آگے جو ہے باب طعام الواحد یکفی الاثنین باب المؤمن یأکل فی معن واحد باب المؤمن یأکل فی معن واحد کہ مومن جو ہے وہ ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ ایک آنت میں نہیں کھاتا. اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی آنتیں زیادہ ہوتی ہیں؟ یہ مومن کی صرف ایک ہی آنت ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی طریقے سے صفحہ نمبر 326 پر ہے باب السلق والشعیر باب النحش وانتشال اللحم باب النفخ فی الشعیر باب السرید. تو یہ ضرور دیکھیں. اور پھر صفحہ نمبر 333 پہ باب ہے باب المزمزہ بعد الطعام، کھانے کے بعد کلی کرنے کا کیا حکم ہے. اس طریقے سے 334 صفحے پر ہے باب اذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه کہ اگر کھانا حاضر ہو جائے تو پھر عشاء کی نماز میں جلدی نہ کیجیے، پہلے کھانا کھائیے پھر عشاء کی نماز پڑھیے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کھانا حاضر ہو جائے تو پہلے عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے یا پہلے کھانا کھانے چاہیے؟ اسے ضرور دیکھ لیں. اچھا آگے آ رہے کتاب العقیقہ، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر ہے 335 336. اب یہاں پر یہ ایک حدیث ہے، میں بتا دیتا ہوں جو کہ پرچے میں بھی آئی ہوئی ہے، میں نے اس کو حل کیا ہے. میں نے کہا چلیں آپ کو پھر سمجھا دوں گا، بتا دوں گا آپ لوگوں کو تاکہ آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے. اچھا ایک تو کتاب العقیقہ کے اندر جو پہلا باب ہے باب تسمیۃ المولود ہے، اس کو ضرور دیکھیں. نام رکھنے کے بیان میں کہ بچے کا نام کیسے رکھنا چاہیے. تحنیک کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر ہے نا فسماہ ابراہیم، آپ نے اس بچے کا نام یعنی یہ کہ ان ابی موسیٰ قال ولد لی غلام. ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا ایک بچہ پیدا ہوا، فاتیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا. فسماہ ابراہیم، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا. فحنکہ بتمرۃ، آپ نے اس کی کھجور کے ساتھ تحنیک کی ہے. ودعا لہ بالبرکہ ودافع الیہ، ٹھیک ہے، وکان اکبر وغیرہ. تو یہ جو حدیث ہے تحنیک کسے کہتے ہیں. اور اس طریقے سے آگے باب آ رہا ہے 335 پر باب امادۃ الاذى عن الصبی فی العقیقہ. اس میں حدیث آ رہی ہے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قال حدثنا سلیمان بن عامر الزبی. یہ جو ہے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مع الغلام جی عقیقۃ فاحرقوا عنہ دما وامیتوا عنہ الاذى. یہ عقیقہ کا معنی کیا ہے، احریقو کا معنی کیا ہے، امیتو کا معنی کیا ہے. اچھا اسی میں پھر آگے آ رہی ہے حدیث، باب آ رہا ہے باب الفرع، حدیث بن رہی ہے 5473. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا معمر قال حدثني الزہری عن سعید المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا فرع ولا عتیرہ. یہ فرع اور عتیرہ سے مراد کیا ہے؟ آگے خود کہہ رہے ہیں. فرع کہتے ہیں اول النتاج کو، پہلے دفعہ جو حمل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کانوا یذبحونہ یہ، اور عتیرہ کہتے ہیں والعتیرۃ فی رجبہ، ٹھیک ہے. تو اب یہ عتیرہ کسے کہتے ہیں اور اسی طریقے سے فرع کسے کہتے ہیں، امتحانی مقام ہے، اس کو ضرور دیکھ لیں. اچھا جی آگے ہے کتاب الذبائح والصید والتسمیہ. یہاں پر 3-4 مسئلے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ کتے کے سکھانے کے جو مسائل ہیں، باب اذا اکل الکلب وقول تعالی یسألونک، باب الصید اذا غاب عنہ یومین او ثلاثہ، کہ اگر شکار جو ہے وہ 2 دن یا 3 دن غائب ہو جائے. اچھا اسی طریقے سے آگے جو ہے وہ صفحہ نمبر 342 پر ہے باب ذبیحۃ الاعراب ونحوہم، جو بھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا. باب ذبیحۃ الاعراب ونحوہم، یہ امتحانی مقام ہے، پرچے میں آیا ہوا ہے کہ دیہاتیوں کا ذبیحہ اور ان جیسے لوگوں کا ذبیحہ کا کیا حکم ہے. اس طریقے سے 354 صفحے پر ہے باب اکل کل ذی ناب من السباع، وہ جانور کہ جن کے جو ہے وہ جو پنجو والے ہیں، سباع درندے جو ہیں ان کے جو کچلیوں والے ہیں ان کے کھانے کا حکم. اس طریقے سے باب جلود المیتہ، اگر کوئی جانور حلال ہے وہ مر گیا ہے اس کی جلد کا کیا حکم ہے، اس کے چمڑے کا کیا حکم ہے، آیا طباغت کے ساتھ اس کے چمڑے کو ہم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کو ضرور دیکھیں. کتاب الاضاحی کے اندر جو ہے باب سنت الاضحیہ اضحیہ، اسے دیکھ لیں. اور اسی طریقے سے باب من قال جی اضحیٰ جو ہے یوم النحر، اسے دیکھ لیں. اور اسی طریقے سے پھر باب جو ہے وہ وضع القدم علی صفی ذبیہ، باب التکبیر عند الذبیہ، یہ دیکھ لیتے 4 باب دیکھ لیں. امتحانی مقام جو ہے ترجمہ ان میں اختلافات نہیں ہیں، تو اس لیے جو اختلافی چیزیں میں وہ بتا رہا ہوں، ترجمے والی نہیں بتا رہا. آگے کتاب الاشربہ ہے، یہاں پر باب ان الخمر من العنب وغیرہ، باب
نزلہ تحریم الخمر وہی من البصر والتمر، یہ امتحانی مقام ہے، پرچے میں بھی آتا ہے۔ بصر کس کھجور کو کہا جاتا ہے؟ ڈوکے کو کہتے ہیں، اور ڈوکا یعنی خشک جو کھجور ہوتے ہیں، خشک سے مراد ہے یہ خشک نہیں جس کو چھوارا کہتے ہیں، یعنی جو پکی ہوئی نہ ہو، کچی ہو، اس کو کہتے ہیں بصر، اور تمر جو ہے یہ عام کھجور کو کہتے ہیں۔ امتحانی مقام ہے۔ اور اس طریقے سے شراب کا کیا حکم ہے، نبیذ کسے کہتے ہیں، اور خمر کسے کہتے ہیں، خمر کی تعریف کیا ہے، پھر شراب کا کیا حکم ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے نا، دیکھو یہ 352 353 اور 354 صفحے پر تمام چیزیں۔ اچھا آگے جو ہے نا باب الانتباز فی الاوعیۃ والطور، اسے ضرور دیکھیں۔ اس طریقے سے باب من را اللہ یخلط البصر جو ہے والتمر، کہ جو آدمی بصر اور تمر کو جو ہے مخلوط نہ کرے تو اس کے بارے میں کیا کیا شریعت کیا کہتی ہے وغیرہ، اور اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اور اس طریقے سے صفحہ نمبر 360 پر ہے باب الشرب فی آنیۃ الذہب باب آنیۃ الفضہ، ان دونوں کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ کتاب المرزا کے اندر یہاں چونکہ اختلاف نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں اختلاف ہو ترجمہ احادیثوں کا، اور پھر یہ کہ نئی نئی چیزیں ہیں تو یہاں آپ دیکھ لیں باب ما جاء فی کفارۃ المریض، باب رعایت الاعراب، باب رعایت المشرک، باب قول المریض قوموا عنی، یہ ضرور دیکھ لیں۔ آگے کتاب الطب ہے، یہاں امتحانی مقامات ہیں، مثال کے طور پر صفحہ نمبر 368 صفحے پر ہے باب الدوا جو ہے بإلبان الابل، جو ہے وہ علاج کرنا اونٹوں کے دودھ کے ساتھ، اور باب الدوا بأبوال الابل، اونٹوں کے دودھ پیشاب کے ساتھ جو ہے علاج کرنا، تو یہ اس میں اختلاف ہے، امتحانی مقام ہے، ضرور دیکھیں اس کو، ہمارا اور دیگر ائمہ کا۔ باب السعود، اسے ضرور دیکھیں۔ باب الحجام من الداء، اسے ضرور دیکھیں۔ اور باب العذرہ، اسے دیکھ لیں۔ باب دواء المبطون، جس کا پیٹ پھول جائے، صفحہ نمبر 372 پر ہے، اسے ضرور دیکھیں۔ اس طریقے سے باب رقیۃ العین، اسے ضرور دیکھیں، یعنی اگر کسی پر جو ہے وہ نظر ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے شریعت کی نظر میں، اسے ضرور دیکھیں۔ باب الطیر باب الفال، یہ امتحانی مقام ہے۔ باب لا حامۃ ولا صفر، یہ جو ہے یہ امتحانی مقام ہے، پیپر میں آیا ہوا ہے سوال، حامہ کسے کہتے ہیں، اور اس طریقے سے طیر اور فعال کسے کہتے ہیں، فال کسے کہتے ہیں، اور باب البان العتب، اسے بھی ضرور دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے آگے ہے جو ہے اللہ آپ کو نیکی دے باب القباء، جی یہ باب القباء جو ہے صفحہ نمبر کتاب اللباس، یہ اب میں شروع کر رہا ہوں، اللہ آپ کو نیکی دے کتاب اللباس، کتاب اللباس کے اندر صفحہ نمبر ہے تقریباً 385 باب القباء، ٹھیک ہے، تو یہ ضرور دیکھیں۔ وفروج حریر، یہ ضرور دیکھیں، یہ امتحانی مقام ہے۔ باب لبس الحریر وافتراش للرجال، کہ کتنی مقدار جو ہے وہ مردوں کو ریشم پہننا جائز ہے یا نہیں ہے۔ پھر صفحہ نمبر 398 پر ہے باب المشتبہین بالنساء والمتشبہات، متشبہین بالنساء والمتشبہات، کہ جو آدمی عورتوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے۔ اس طریقے سے باب ما یذکر فی الشیب، باب الخضاب باب الجعد، کہ بڑھاپے میں کیا خضاب، کالا خضاب لگانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، کہ جب بال سفید ہو جائیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے، اسے ضرور دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے 401 صفحے پر جو ہے باب الزوائب ہے، اسے بھی دیکھ لیں۔ اچھا آگے جو ہے وہ مختلف ابواب باندھے گئے ہیں عورتوں ہی کے متعلق ہیں، جس میں باب جو ہے متنمسات ہے، موصولہ ہے، واشمہ ہے، مستوشمہ ہے، تصاویر ہے، اور اس طریقے سے ترجل ہے، ترجیل الحائض ہے زوجہا وغیرہ، یہ سارے باب جو ہیں یہ امتحانی مقام ہے، ان میں احادیث کا ترجمہ مشکل ہے، احادیث کو بھی دیکھیں، ان کا ترجمہ بھی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آگے کتاب الادب ہے، کتاب الادب کے اندر جو ہے وہ چونکہ سارا ترجمہ ہی چل رہا ہے تو اس میں آپ جو ہے دیکھ لیں صفحہ نمبر 407 408 409 10 12 13، بس یہ صفحات دیکھ لیں، باقی آگے جو ہے کوئی خاص چیز نہیں ہے، بس ترجمہ ہی ہے، آپ ترجمہ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ایسا کوئی اختلافی مقام نہیں ہے کہ جس کی وضاحت کی جائے۔ اچھا اسی طریقے سے کتاب الادب کے بعد جو ہے آگے ہے کتاب الاستیزان، استیزان، اب اس میں جو ہے وہ اجازت طلب کرنے کے بعد بیان میں ہے گھر میں داخل ہونے سے وغیرہ وغیرہ، تو آپ اس میں سے پہلے جو 4-5 صفحے ہیں ان کی جو مختلف احادیث ہیں ان کا ترجمہ وغیرہ دیکھ لیں، بس یہ امتحانی مقام ہے اور نہیں ہے اس میں۔ کتاب الدعوات کے اندر باب افضل الاستغفار، باب استغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے دیکھ لیں، صفحہ 461 صفحہ 462 باب الدعاء، یہ دیکھ لیں، اور 463 میں ہے باب الدعاء فی الصلاۃ، باب ما یقول اذا اصبح، باب الدعاء بعد الصلاۃ، اس طریقے سے جو ہے باب رفع الایدی فی الدعاء، اسے دیکھ لیں، اور باب التعوذ من غلبۃ الرجال، باب التعوذ من عذاب القبر، ان کو دیکھ لیں۔ باقی یہ ساری دعائیں ہیں، تو دعائیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، دیکھنی بھی چاہیے، یاد کرنی بھی چاہیے اور پڑھنی بھی چاہیے۔ آگے ہے کتاب الرقاق،
किताब रिक़ा के पहले तो कम अज़ कम आप 6-7 अबाब तो ज़रूर देखें, बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे बाब निस्फ़ दुनिया वल आखिरा, ये ज़रूर देखें। बाबु ज़िहाबुस सालिहीन, बाबु मा यत्तक़ी मिन फ़ितनिल माल, बाबुल ग़िना ग़िनन नफ़्स, बाबु फ़ज़लुल फ़क़्र और बाबुर रिया वस्सुमअ। ये बाबुल ग़िना अन नफ़्स सफ़ा 481 पर है। बाबु फ़ज़लुल फ़क़्र जो है ये भी 481 पर है, और बाबुर रिया वस्सुमअ 489 एकम 90 ये सफ़े पर है। बाबु सकरातिल मौत और बाबु नफ़्ख़िस सूर ये 492 सफ़े पर है। बस तो यहाँ तक किताब रिक़ा ख़त्म हो गई। आगे है हमारे पास किताब रद्द अलल जहमिया वग़ैरहिम, ये जो है सफ़ा नंबर 647 पे शुरू हो रही है। अब इसमें कम अज़ कम जो है 647 से लेकर 653 सफ़े तक बिल इस्तियाब देखें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर बाब क़ौलिल्लाहि व कान अल्लाहु समीअन बसीरा, ये पर्चे में आया हुआ है, ये 2 साल पहले पर्चे में आया हुआ है। बाब क़ौलिल्लाहि व कान अल्लाहु समीअन बसीरा, ये 450 पर है। तो 447 से किताब शुरू हो रही है। आप 447 से लेकर 453 तक बाब क़ौलिल्लाहि व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सा, यहाँ तक आप बिल इस्तिआब इन तमाम को देख लें। तर्जमा कम अज़ कम अहादीसों का तर्जमा ज़रूर देख लें। अच्छा, आगे है, अल्लाह आपको नेकी दे, बाब क़ौलिल्लाहि कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, इसे देख लें। 667 सफ़े पर है, और फिर 670 सफ़े पर है बाब क़ौलिही वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लह, और सफ़ा 671 पर है बाब कलामि रब्बि मा जिब्राईल, ठीक है, इसे ज़रूर देख लें। और फिर अल्लाह आपको नेकी दे 681 पर है बाब क़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुन अताहुल्लाहुल कुरान व यक़ूम, ये इम्तिहानी मकाम है, ज़रूर देखें। बाब क़ौलिल्लाहि तआला कुल फ़अतू बित्तौराति फ़तलूहा इन कुंतुम सादिक़ीन, इसी तरीके से फिर 685 पर है बाब फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, बाब क़ौलिही वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, ठीक है। और बाब क़ौलिल्लाहि बल हुवा कुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज़, और बिल्कुल आखिर में है बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त, ठीक है। तो ये किताब रद्द अलल जहमिया के ये इम्तिहानी मकाम मैंने आपको बता दिए, और बुखारी जो दीगर अबवाब आपके थे वो भी तकरीबन सारे मैंने आपको बता दिए। तो ये हैं आपके इम्तिहानी मकामात के जो आपको किताब में याद करने हैं और पर्चों की तैयारी के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए मैंने कोशिश की है कि 2-3 दिन मुझे लग जाते हैं तैयारी में, तो बस मुझे जैसे जैसे वक्त मिलता है और किताबों की तैयारी का मौका मिलता है, फ़ौरन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं इस तरह तैयारी करूँगा, और आप लोगों का, ताकि वक्त भी बच जाए और आप लोगों को फ़ायदा भी हो। तो बस यहाँ तक मैं अपनी इस वर्कशॉप को ख़त्म करता हूँ। अब अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल ज़रूर कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अगर आपका कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं आप, नहीं तो फिर मैं इसको बंद करता हूँ। किसी का कोई सवाल हो तो वो ज़रूर पूछ सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो इंशाअल्लाह मैं वो जो तहावी की खुलासा है वो मैं ग्रुप में भेज दूँगा इंशाअल्लाह। तो साथ जो है वो बाकी ये है कि इंशाअल्लाह अब दीगर जो आपकी किताबें हैं दर्जात की, इसी तरीके से इंशाअल्लाह जो दिरासात है उसको मैं बिल्कुल भी नहीं बयान किया, उनका भी इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ 1-2 दिन में, और दौरा हदीस की और ख़ासा और आलमिया आलिया इन तमाम की दीगर किताबों को भी इंशाअल्लाह 1-2 दिन में मज़ीद हल करते हैं। तो दुआ मेरे लिए भी खुसूसी किया करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, अल्लाह ताला सेहत नसीब फरमाए, असबाब भी हैं। तो और आगे ख़त्म बुखारी आ रही है 13 तारीख़ को, तो फिर मशगूलियत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो अल्लाह ताला खैर फरमाएँगे इंशाअल्लाह। बस आप मुझे मेरे इदारे को बहुत ज़्यादा दुआओं में जो याद रखें, जो कि अभी बन रहा है। अल्लाह ताला ख़ज़ाना गैब से मदद फरमाए और उसको पाया तकमील तक पहुँचाए, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जो है फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। तो तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें। बस मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।